الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان رجلا قبل حدوث الاشياء ويبقى بعد فناء الاشياء تفرد بالاول بالقدم والقدم ووسم كل شيء ما داه بالفناء والالم كما قال شانه كل شيء حالك الا وجهه وكل نفس ذائقه الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سبحان من لا يفعل اختلاف النيات ولا يعرف عنه معصيه العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد واليه المعاد ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى نشهد ان لا اله الا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يذاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيئين عدو عفو تفضل ونشهد ان محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين وصلى الله عليه واله الهداة المهديين من ركب سفينته نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وحوى اوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى وانه حبل متين. صل على محمد وآل محمد. اعزائي گرامی، اوائل اسلام صدر اسلام ہے، چونکہ دنیا ایک مدت تک ظلم کا شکار ہونے کے بعد اور جہالت کے دور کو دیکھنے کے بعد کوئی راستہ انسانیت کی نجات کا نہیں دیکھ رہی تھی، اور ایک نجات کے لیے وہ ان کفار قریش کے ہاتھوں میں آ چکی تھی کہ وہ اس نجات کے نام پر لوگوں سے قربانیاں لیتے تھے، مال لیتے تھے، بتوں کی پرستش کرواتے تھے، اور انسان اپنی نجات کے لیے سب کرنے کو تیار تھا، کیونکہ کوئی چاہتا تھا کہ اس نظام سے اس کو آزادی ملے، علم کی کھلی فضا میں وہ سانس لے سکے، جہالت کے دور سے باہر آ سکے، قتل و غارت کہ ان حملوں سے وہ بچ سکے، اور قتل و غارت کفار قریش کے ذریعے سے اس طرح سے بیان کی گئی تھی کہ لوگ اپنے کیے ہوئے قتلوں کی فہرست بنا کر کعبے پہ ڈالتے تھے، اپنے قبیلے کے ذریعے لوٹی گئی اور لوٹ کی واردات کی تعداد کو لکھ کر لوگوں پر روک ڈال دیا کہ ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے 1000 مرتبہ لوگوں کو لوٹا ہے، ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ ہمارا قبیلہ آج بھی حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں میں قبروں کو یعنی مزارات کو بھی، مقبروں کو بھی شمار کرتے تھے، کہتے تھے میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس کے 10,000 تو زندہ ہیں اور 20,000 قبر میں ہیں، حتیٰ زرتم المقابر، یعنی ان کو وزٹ کرنا اور ان قبروں کو روح کے لیے استعمال کرنا، یہ جہالت کا دور۔ اب ایسے میں کون ہے جو نجات دلائے؟ نجات دینے والے خود ایک کے بعد ایک بنائے ہوئے خداؤں میں اضافہ کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ خداؤں کی تعداد 360 ہو گئی تھی۔ 360 بتوں کی پرستش، ان پر چڑھاوا اور ان کے نام پر قربانیاں، یہ تمام چیز انسان کا نصیب بن چکی تھی۔ ایسے میں اگر کوئی آ جائے کہ عالمین کی خبر دے، کیونکہ وہ عرب جو اپنی عرب کی زمین سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، ان کی شاعری دیکھنے، ان کے لٹریچر کو دیکھنے،
اس لٹریچر کو جب آپ دیکھا جائے گا تو اس میں صرف اور صرف زمینیں، ڈیزرٹ، صحرا، اونٹ اور انا اور عربی کا ذوق یہ نظر آئے. لیکن ایسے میں کوئی رحمت للعالمین بن کر آ جائے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آ جائے اور رب العالمین کی خبر آ کر دے کہ میں اس خدا کا وعدہ لے کر آیا ہوں کہ جو تنہا ہے اور وہی فیصلہ کرے. چونکہ ایک سے زیادہ خدا کے معاملے میں تو آپ کا کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. ممکن ہے آپ کو سے ایک خدا راضی اور دوسرا ناراض ہے، تو نہ راضی پر جنت ملے گی اور نہ ناراضی پر جو ہے آپ کو جہنم سے کوئی بچا سکتا. تو ایسے میں ایک خدا کے کانسیپٹ کو رب العالمین کے وہ کہ سب اس کے انڈر میں آتے ہیں، یعنی زمین سے، صحرا سے، ڈیزرٹ سے نکال کر عالمین کی گفتگو کرنے والے اس آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت بھی ایماندار لوگ، ایمان سے مراد دین کی تعلیمات نہیں تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان ظالموں سے نجات ملے. حق پرست جس کو کہتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام نے لوگوں کے کانسیپٹ کو جو بدلا، پہلے جو کانسیپٹ تھا وہ دو کانسیپٹ تھے، دو بھی نہیں تھے، بس ایک تھا، یعنی بیوٹی، خوبصورتی، چاہے وہ نیچر کی ہو چاہے انسان کی ہو، اس کو مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. نیچر بھی فال میں بدل سکتا ہے، اسپرنگ فال میں بدل سکتی ہے، انسان بھی جوانی سے ضعیفی کے عالم میں، خوبصورتی سے، طاقت سے، ذوق کے عالم میں آ سکتا ہے. اسلام نے جو آگے کانسیپٹ پیش کیا وہ کہا کہ صرف بیوٹی نہیں ہے بلکہ اس کے آگے ہے کوالٹی. کوالٹی اور زیادہ قدم چلتی. جس طرح سے فال نیچر کو آتا ہے اور انسان کو بھی فال آتا ہے، اس کی جوانی ضعیفی میں بدلتی ہے، طاقت کمزوری میں پڑتی. اسی طریقے سے لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ کوالٹی اس سے زیادہ ہے کہ تم اپنے اندر کوالٹی مینٹین کرو. تمہیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے گا اگر تمہاری صفات حمیدہ ہوں گی. پہلے یاد کرنے کا یہ تھا کہ میرا دادا وہ تھا کہ جس نے 100 لوگوں کو مارا. کعبے پہ لکھ کے جاتے تھے، کعبے پہ لکھ کے جاتے. تو وہ کسی کو قتل کرنے میں اپنی بقا سمجھتے تھے کہ جو جتنا زیادہ مارے گا اتنا ہی زیادہ باقی رہے گا. لیکن اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے ذریعے بتایا کہ نصر کثیر وہ ہے جو نیکی پر چلتی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے اب آپ بالکل کانسیپٹ بدل گیا. پہلے جب گھروں کے سامان کی فہرست بنائی جاتی تھی تو اس میں گائے بکریوں کو بھی لکھا جاتا تھا، لیکن گھر کی عورتوں کو نہیں لکھا جاتا. ان کی لیڈیز کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا اور انہیں جو ہے کوئی عزت نہیں تھی، کوئی شرف نہیں تھی. قبیلہ جب کسی پر حملہ کرتا تھا تو جس طرح سامان لوٹتا تھا ایسے اس گھر کی بہن بیٹیوں کو بھی لوٹتا تھا. تو بجائے اس کے اس قتل و غارت کو، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرتے، انہوں نے گھر کی خواتین کو ختم کرنا شروع کر دیا کہ نہ یہ رہیں گی اور نہ ان کو کوئی لے جائے. آج ہی دنیا کو بارے میں جن کا یہ تصور ہو، اللہ ایسا نبی بھیجے کہ جس کی نسل ہی بیٹی کے ذریعے. تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا عزت دینے کے لیے، اور رسول اللہ نے بیٹی کو عزت دے کر بتایا. جگہ چھوڑ دیتے تھے، اپنے مقام پر بٹھاتے تھے. اور قدم الیہا، جب فاطمہ زہرا آتی تھی، تشریف لاتی تھی تو رسول تیزی سے، کبھی رسول کو تیزی سے چلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، بہت آرام سے چلتے تھے. لیکن جب بیٹی آتی تھی تو کوشش کرتے تھے کہ فاطمہ اس سے پہلے رسول کے پاس پہنچے، رسول فاطمہ کے پاس پہنچے. وہ قدم الیہا، روایت میں بھی ملتا ہے کہ اگر 10 قدم کا فاصلہ ہوتا تھا تو 7 قدم رسول اللہ آگے بڑھتے تھے، 3 قدم فاطمہ زہرا بڑھتا تھی. اس کے بعد آگے جا کے سینے سے لگاتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور اپنے پاس. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پر عورتوں کو جو ہے کہیں دفن کیا جا رہا تھا، زندہ دفنایا جا رہا تھا،
وہاں پر نبی اپنی نسل کی ضمانت جس کو بنا دے، جس کے ذریعے سے اپنی نسل کا جریان کو اللہ بیان کر دے، تو انقلاب اس سے بڑا اور کیا تھا۔ لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ وہ بھی دیکھے گا آخرت میں جس نے ذرہ برابر خیر کیا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر جو ہے شر کیا ہے وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ مثقال جو ہے گرام سے چھوٹے اس کی کیل کو کہتے ہیں 4.5 مثقال میں 1 گرام، 1 گرام میں 4.5 مثقال آپ کو مثقال، لیکن کہنے والا ڈاٹ پوائنٹ تک اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور جو ہے جس نے برا کیا ہے وہ بھی دیکھے گا۔ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لے آئے کہ ہم ایسی ایمان پر کیوں قربان نہ جائیں اس اسلام پر کہ جو ذرہ برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا اور جو ذرہ برابر جفا کو بھی برباد یعنی نہیں چھپاتا۔ اگر کسی نے چھپ کے بھی غلطی کی ہے تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دیکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اس کا بس اکاؤنٹ بیان کر دیا جائے گا تم نے اتنی برائی کی، نہیں، ہر اس چیز کو جو اس نے خیر کیا ہے وہ بھی دیکھے گا، اور ہر وہ چیز جس نے اس نے برا کیا ہے اس کو بھی دیکھے گا۔ لہذا خدا منان اس آیت کو پڑھ کے ہزاروں لوگ ایمان گئے، مسلمان ہو گئے، اور واقعی اگر دیکھا جائے تو آج جو ہے تو پورا دار و مدار آپ نے دیکھا ہوگا سسٹم ہم نے بنایا ہے ای میل کا، اگر ایک ڈاٹ کم لگا دے تو بھی ای میل نہیں جاتا ہے، ایک زیادہ لگا دے تو ای میل نہیں جاتا۔ تو پتہ چلا کہ ایک ڈاٹ کی بھی ویلیو ہے کہ جب وہ وجود میں ہوتا ہے، جب اس کو سسٹم کا حصہ بنایا جاتا ہے تو وہ ڈاٹ جو ہے وہ بھی ویلیویبل ہوتا ہے۔ اگر وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہوتا تو ہزاروں چیزیں ہیں جو ای میل کے اس میں آپ نہیں یوز کرتے ہیں، پہاڑ یہ ماؤنٹین کچھ نہیں، لیکن اگر اس کو سسٹم کا تو اللہ نے سسٹم کا حصہ بنایا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، عمل خیر چاہے وہ ایک ڈاٹ کے برابر ہو اور چاہے وہ عمل خیر بل جو ہے ڈاٹ کے برابر ہو، یرا کہتے ہیں دیکھنے کو، یرا یعنی ضرور دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کچھ خیر کیا ہے۔ فَإِذَا گرامی اکثر اور بیشتر لوگ آتے ہیں ان کو یہی بتاتے ہیں کہ دیکھیے جب ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا سسٹم ایک ڈاٹ کی کمی کو، ایک ڈاٹ کے اضافے کو برداشت نہیں کرتا تو پھر اللہ کا نظام عدل اور انصاف ہماری بڑی بڑی جگہوں کو کیسے معاف کریں؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ رحمت للعالمین وہ تو ہے، لیکن ہم مستحق رحمت نہیں۔ سمجھے؟ اگر پانی کو اسٹیم بننا ہے تو پہلے برف سے اس کو پانی بننا پڑے۔ آپ چاہیں کہ گرمی جو ہے برف کو ہی سیدھا اسٹیم بنا کر لے جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے انسان کو اپنی زمین کو آمادہ کرنا پڑے گا تاکہ اس پہ سیڈ انسٹالیشن کرے۔ انسان کو اپنے ذہن اور اپنے ضمیر کی زمین کو آمادہ کرنا پڑے گا تاکہ وہ زمین جو ہے ضمیر کی وہ اس لائق بن سکے کہ جب اس پہ قول خدا پڑے تو وہ اس کو بدل دے، قول نبی پڑے تو وہ اس پر بدل دے، قول ائمہ کی روشنی کی کرن پڑے تو وہ اس کو بدل دے۔ اگر انسان اپنے اندر یہ تیاریاں نہیں کرے گا فیضان گرامی ہرگز اور ہرگز انسان جو ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں گزشتہ میں نفس کے سلسلے میں کہ قرآن مجید میں نفس کی 8 قسموں کو بیان کیا گیا ہے۔ نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کو چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے۔ انسان کے نفس کا وہ حصہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، کر لو، لیکن جب وہ اس کو کر لیتا ہے تو اللہ نے اس کو جج کرنے کے لیے ایک نفس دیا ہے، حالانکہ کرنے سے پہلے اس کا ضمیر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نفس پر الہام کیا ہے برائی کا بھی اور اچھائی کا۔ ایسا نہیں کہ وہ برائی کرنے کہے کہ مجھے پتا نہیں ہے یہ برا کام۔ آپ خود دیکھ لیں جب بھی انسان برا کام کرتا ہے اور سب سے پہلے آپ اس کو جج کرتے ہیں کہ میں اچھا نہیں۔ آپ دل کی اور اپنے نفس کی بات سنیں، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، یہ آپ کو ملائمہ کرتا ہے کہ کیوں کیا تم نے ایسا کام۔ پھر نفس توابہ اس کو توبہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ نفس ملہمہ اس کو معلوم ہے اس پر الہام ہوا ہے، جو سب سے ٹاپ گریڈ تھا
وہ میں نے عرض کیا تھا نفس مطمئنہ، کہ انسان اس دنیا میں گو ہو جانے کے بعد بھی جب اللہ کا بلاوا آ جائے تو اس کو ایسے لبیک کہہ دے جیسے کربلا والے نے کہا، کربلا والے نے کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد جو دین کا فلسفہ بیان کیا وہ یہی تو کیا تھا کہ جہاں خودی ختم ہو جائے خدا رہ جائے۔ خودی چاہے وہ مال کی خودی ہو، چاہے وہ اولاد کی خودی ہو، چاہے وہ جائیداد کی خودی ہو، چاہے وہ مقام کی خودی ہو، ہر طرح کی جو ہے انا ختم ہو جائے، خودی ختم ہو جائے، خدا رہ خدا رہ جائے بس امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے وارث انبیاء کہلاتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کے مشن کو، جو مشن یہ تھا کہ خودی کو ختم کر دے اور خدا رہ جائے، ایسی پوزیشن آ رہے، وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ 72 تھے تو امام نے ان کو بدل دیا۔ اگر یہ پوری دنیا بھی حسین کے ساتھ ہوتی تو وہ ایسا ہی بدل دیتے جیسے انہوں نے اپنے 72 کو بدلا اور ان 72 کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ انہوں نے لوس نہیں کیا، اپنی جان دے کر اپنا مرنا تو کیا ہے، انسان جو ہے موت تو آنی ہے، کسی کے بستر پہ آ جائے گی، کسی کی گاڑی کے نیچے آ جائے گی، کہ کسی حادثے میں آ جائے گی، کسی طوفان کی زد میں آ جائے گی، لیکن موت وہ ہے، یہ تو مرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو جانے کے لیے سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، کہ لوگ اس پر افسوس کریں، آپ ہم امام حسین علیہ السلام پر افسوس، لیکن ان شہداء کربلا نے لوس نہیں کیا، انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین علیہ السلام فرمائے وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ فَأَخْذْتُمْ فَوْضًا عَظِيمًا۔ میرا سلام میرے بابا کے جانثار پر کہ وہ جو جہاں دفن ہو گئے وہ زمین چمکنے لگے۔ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، وہ زمین تابناک بن گئی ٹھاؤں رکھنا۔ عزیزان گرامی، لوگ سوچتے ہیں مرنے کے بعد خاک ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ تابناک بن گئے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ بن گئے، نعمت بن گئے۔ لہذا شہداء کربلا کے یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ایسے اصحاب میرے نان کو بھی نہیں ملے، ایسے اصحاب میرے بابا کو بھی نہیں ملے، ایسے اصحاب میرے بھائی حسن کو بھی نہیں ملے جیسے اصحاب مجھے۔ تو وہ ہے کہ جنہوں نے زندگیوں کو بدل دیا۔ لہذا جو ہے نفس مطمئنہ جو کہا گیا امام حسین علیہ السلام کو کہ کوئی بھی کبھی اپنے نہ مال سے مطمئن ہو کے جاتا ہے، نہ اولاد سے مطمئن ہو کے جاتا ہے، نہ اصحاب سے مطمئن ہو کے جاتا ہے، امام حسین سب سے مطمئن ہو کر گئے، کیونکہ اصحاب وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ فرزند امام حسین نے ان سب کی قربانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں کہ امام حسین کے بعد جو ہے شہید ہوا۔ آخری قربانی اسی لیے تو سید الشہداء کہا جاتا ہے کہ سب کا سردار، سب کو اللہ کی بارگاہ میں جو وعدہ کیا تھا بارگاہ میں پہنچانے کا وہ وعدہ کر دیا۔ صرف ایک ہی وعدہ کر دی جو ابھی نئے عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، وعدہ کر لی تو آپ کی بیوی نے جانے سے پہلے کہا کہ آپ تو شہید ہو جاؤ گے، تمہارا مرتبہ بڑھ جائے گا، میں تو ابھی اتنی بڑی مسلمان نہیں ہوں کہ میں نے کوئی عمل ہی انجام نہیں دیا ہے، میرا کیا ہوگا، میں جنت میں کیسے جاؤں گی؟ تم وعدہ کرو کہ میرے بغیر تم جنت میں نہیں جاؤ۔ وہاں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں میرے آقا کو معلوم نہیں ہوگا۔ امام حسین کی خدمت میں لے کے گئے، جا کے کہنے آقا یہ مجھ سے بحث ضد کر رہی ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو، میں کیسے وعدہ کروں، مجھے خود کے نہیں۔ امام نے فرمایا کہ باپ میں وعدہ کرتا ہوں، تمہاری زوجہ پہلے جنت میں جائے گی، حسین بعد، یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس راستے پر تم جا رہے کی جنت کے سردار ہی وعدہ کر سکتے ہیں، آپ آدمی کوئی وعدہ جنت کا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو قوم یامن مثقال ذرۃ خیر لرا قوم یامن مثقال ذرۃ شر لرا صلوات السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ابھی ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے، ہم دوسروں کے کفر کے فتوے لگاتے، ہم دوسرے کے ایمان کا جو ہے میجرمنٹ کرتے ہیں، ابھی ہمیں اپنا خود کا نہیں معلوم ہے، سمجھ خود کا نہیں معلوم ہے کہ ہم میجرمنٹ کرتے ہیں، سمجھ۔ اور جو ہے ایمان، کسی کو ایماندار بنانا اللہ کا حق ہے، کسی کو ایماندار بنانا رسول اللہ کا حق ہے،
کسی کو صاحب ایمان بنانا حضرت امیر المومنین کا حق ہے، وہ حق ہم اسے نہیں لے سکتے، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ تم یہ ہو تم ہو، صرف اور صرف ان کے فرامین کی روشنی میں کوئی فتویٰ آ سکتا ہے، باقی اپنی جیب سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا جو ہے ایمان جو ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور رب کو پہچاننا ضروری ہے اس کی اطاعت اور اس کی عبادت اور اس کی عظمت کو جاننے کے لیے پہلے اپنے نفس کو پہچانے۔ انسان اپنے وجود میں اگر دیکھے، اپنے وجود میں دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ آنکھوں کی روشنی، یہ کانوں کی سماعت، یہ زبان کا ذائقہ، یہ ناک کا جو ہے قوت شامہ یعنی سونگنے کی طاقت کو رکھنا، اسکن کا جو ہے کسی چیز کو ٹچ کر کے پتا دینا یہ سافٹ ہے یا ہارڈ ہے، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا کہ میرا وجود اس ذات کا بنایا ہوا ہے تو پھر اس ذات کو بھی پہچاننے میں اسے آسانی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله الحكيم في شأن رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على فاطمة بنت محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على حسن بن علي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام على حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء الصلاة والسلام على علي بن الحسين ومحمد بن علي بن جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلفاء الحجة القائم والمنتظر المهدي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أوصيكم بتقوى الله ونفسي السلام اللهم صل على محمد وآل محمد أعزائي الكرام رئیس ملت فقہ جعفری امام جعفر صادق علیہ آپ کے بے پناہ احسانات ہیں عالم بشریت پر، عالم علم پر، اور ہر اس دل اور اس ذہن پر کہ جو علم کے حصول کا تعلیم۔ چھٹے امام نے بے پناہ روحوں سے علم کو بیان فرمایا۔ آپ کے والد کا لقب باقر تھا۔ باقر کہتے ہیں پتھر سے چیر کر کسی چیز کو نکالنے والے۔ باقر علم یعنی علم اگر چٹانوں میں بھی چھپا ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں بھی تھا تو اس کو نکالا، آسمان کی بلندیوں پر بھی تھا تو اس کو لا کر پیش کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ گھرانہ ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو دوست کو بنا کر دیکھو، یہ تمہیں ہوا میں بھی لے جائے گا، یہ تمہیں سمندر کی تہ میں بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی علم درکار ہے۔ قرآن
مجید میں آیت بیان کی کہ تم بلندیوں کو چھو سکتے ہو مگر یہ کہ تمہارے پاس سلطان ہے. لوگوں نے سوچا کہ وہ سلطان ہے، کوئی ٹیپو سلطان یا بادشاہ یہ ہوں. سلطان سے مراد کی پاور. سلطان اپنے زمانے کی پاور ہوگا. کچھ لوگوں نے اس کو صرف مسلمانوں نے اس کو سلطان سمجھا کہ ہاں بھائی کوئی بادشاہ ہو طاقت بنے تو بلندی پر جاؤ. لیکن سائنٹسٹ نے کہا کہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو ہمیں زمین سے روکے رکھتی. اگر ہم کوئی ایسی پاور حاصل کر لیں تو یہ طاقت کو اگر ہم توڑ دیں تو ہم زمین سے اڑ سکتے ہیں. اور یہ جو راکٹس بنے، یہ جو ہوائی جہاز بنے، ہیلی کاپٹرس بنے، جو کچھ بنا اس نے اسی طاقت کا استعمال کیا کہ ایسی طاقت جو زمین کی گریوٹی کو توڑ دے. گرامی مولا کائنات اس زمانے میں فرمائے کہ کانا تیرا ندیدہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوہا ہوئے گا. لوگ سوچتے تھے پرندے کا لوہے بن جائے گا. انسان کی سوچ ہوئی. میں چاہوں تو تمہارے گھروں کو بہتے ہوئے آبشاروں سے روشن کر دوں. پہلے تو کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر یہ پانی اگر چراغ کو پڑ جائے تو چراغ کو بجھ جائے گا، تیل میں مل جائے تو جلنے لائق نہیں رہے گا. لیکن اگر علی مرتضیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس زمانے میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ علی اچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ علی فرمائے سلونی سلونی قبل تاخذونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کوئی اتنا کھل کے کہہ رہا ہے تو کہہ رہے کہ علی ہمارے سر میں کتنے بال ہیں. اگر حضرت علی کو تعداد بتا بھی دیتے تو سمجھتے نہیں، کیونکہ ان کو 1000 سے زیادہ کی کاؤنٹنگ نہیں آتی. پہلے 1000 سے زیادہ کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی. جب 1000 کو بھی کہنا ہوتا تو وہ 2 کہتے تھے، 2 کہتے تھے 1000، 2000، 3000. ابھی تک ایسے تو ایسا گرامی وہ علی سے اگر پوچھا جاتا ہے، میتھمیٹیشین نے پوچھ لیا علی مجھے کوئی ایسا عدد بتائیں، آپ کا دعویٰ بڑا اونچا ہے، کوئی ایسا عدد بتا دیں کہ جس کو میں 2 سے بھی ڈیوائڈ کر دوں، 3 سے بھی کر دوں. اس نے کہا کہ یہاں پہ زور لگ رہا ہے بڑا. مولانا نے فرمایا کہ اگر سال کے سارے مہینے 30 دن کے کر دیے جائیں تو کتنے دن بنتے ہیں؟ اس نے کہا 360 کا ہفتے کے 7 دن اللہ نے رکھے. اگر 360 کو ڈیوائڈ کرو، ملٹیپلائی کرو 7 سے تو تمہیں ایک ایسا عدد ملے گا جو 2 سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے، 3 سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے، 4 سے بھی، 5 سے بھی، 6 سے بھی، 7 سے بھی، 8 سے بھی، 9 سے. آپ بتائیں 2520 بنتے ہیں. 360 کو جب آپ ڈیوائڈ جو ہے ملٹیپلائی کریں گے 7 سے 2520. آپ چیک کریے گا اس کو. مولا کائنات اس زمانے میں لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں کھڑے اور مسلمان پوچھ رہا ہے کہ ہمارے سر میں بال کتنے. ایسا نگرانی صحیح وقت پر صحیح سوال کرنا. چونکہ جو چوتھے امام فرماتے کہ دعا کے قبول نہیں ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم زیادہ سوال کرتے ہو، غلط سوال کرنے، زیادہ سوال اور وقت کو ضائع کرنے والا سوال. کتنے لوگ ہیں جن کے چاند کے مسئلے ابھی تک نہیں سمجھ یہ پوچھتے کہ اللہ کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، مولانا ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے پورے سال ایسے مہمان رہے، اس طرح سے اس کی مورد توجہ رہے. نہیں، ساری مہینے کی محنت کو ایک چاند سے ضائع کر دی جاتی. آپ دیکھ لیجیے گا شب عید کی جو ٹاپ ہے، ٹیلی ٹاپ ہے، اس میں آپ دیکھ لیجیے گا پوری گفتگو آپ کی چاند پہ ہوتی ہے. وہ مسئلہ ہی حل ہو کے نہیں رہا. اگر اللہ کہہ دے تو 31 روزے رکھ لے گا مسلمان؟ نہیں رکھے گا. سمجھے چاند کے بارے میں تو امام محمد باقر علیہ السلام نے علم کو چیر کر نکال دیا، لیکن نکلنا آسان نہیں تھا. اس کے بعد اس کا بیان ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا انہوں نے ان کو جمع کر دیا، تدوین کر دیا، کتاب بنا دی. ان کے بیٹی امام جعفر صادق نے پڑھا دی، اس علم کو پڑھا دیا. لہٰذا امام کی جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے اپنی تمام کوششیں جو کی ہیں اس عالم بشریت کے لیے، اس میں 5 چیزوں کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھا. تخصص دیا. آپ بھی یہ سیکھیں، ہم بھی یہ سیکھیں کہ جب ہم کوئی کام کریں تو اس میں لسٹ کریں، لسٹ میں بھی ٹاپ تو کوئی ہونا چاہیے، ٹاپ ہونا چاہیے. ہماری زندگی کے موضوعات کو سیاست طے کرتی ہے. آج کل ہماری زندگی کا موضوع سیاست ہے، پاکستان ہے،
سیاست ہندوستان ہے، ہونا چاہیے، اللہ کو ظالموں سے نجات دلائے اور ایک صحیح معنی میں. اسی لیے معصوم کو حق دیا گیا ہے انسان پہ گورنمنٹ کرنے، کہ معصوم کو صرف رائٹ کو اسلامی حکومت بنایا گیا ہے. تو چھٹے امام نے 5 چیزوں کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھا. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ رسول کے بعد قرآن کو لوگ اپنے اعتبار سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اس کو تفسیر کر رہے ہیں، اس کی جو ہے مفاہیم کو بیان. امام نے صحیح راستہ دے کے تفسیر قرآن کو زندہ کیا، تفسیر قرآن کو زندہ کیا. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں امام جعفر صادق علیہ السلام پر، تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام پر 2 PhD ہوئی ہے پوری دنیا میں اب تک، امام جعفر صادق سے لے کے اب تک جو کہ نظام. اور میرے ایک دوست ہیں، میرے کلاس فیلو تھے، انہوں نے اس پہ PhD کی تو بتایا کہ مولانا پوری دنیا میں جب میں ڈھونڈنے نکلا کہ اس سے پہلے کسی نے کی تو ایک انگریز نکلا جس نے چھٹے امام کی تفسیر پہ جو ہے PhD کی ہے. اس کی وہ کتاب کا نام نسخہ استنبول کی لائبریری میں ہے. اور اس کی یہ وصیت تھی کہ اگر کسی کو یہ ضرورت ہو اس کے نسخے کی، اس کو اس شرط پہ دیا جائے یہ نسخہ تاکہ وہ جب کبھی اس پہ کتاب لکھے تو وہ یہ کتاب میں آئے، یعنی علم کو بڑھا کے. تو بہرحال جو ہے تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام پر 2 PhD ہوئی ہیں اور جو ہے آپ کو موقع ملے اس کو پڑھنے کا. لیکن خود بذات خود امام نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ تفسیری موضوعات کو زندہ کیا. 12 طرح کی ہوتی ہے تفسیر، جس میں سے ایک حرام تفسیر ہوتی ہے. کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں. امام جو ہے یہ ہمارے لیے بالکل پانی بنا کر چلے گئے. اس 3 موضوعات کو 12 طرح کی امام نے تفسیر بیان فرمائی اور 12 میں سے کا ایک تفسیر بالرائے جو اپنی مرضی سے تفسیر کی جائے 12. تو پہلا موضوع جو امام کی ٹاپ پرائرٹی لسٹ کا تھا آؤٹ آف 5 وہ تھا تفسیر قرآن کا احیاء کا. دوسرا جو موضوع تھا وہ جو ہے سنت رسول، سنت پیغمبر کو زندہ کرنا. ہم جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، بہت سارے مستحبات ہیں جو سنت رسول تھی. رسول عصا لے کر چلتے تھے، اگر وہ مولانا خطبے میں لے لیتے تو وہ سنت تھا. بقیہ ٹھیک ہے، رسول اللہ اتنے لگاتے تھے. تو کیا ہم اس سنت کو کم سے کم اس پہ نہیں خرچ کر سکتے کہ جب رسول اللہ نماز کے لیے جاتے تھے تو ہفتے میں ایک دن ہی صحیح. اور یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ جب میرے چاہنے والے سے کوئی ملاقات کرے تو اس کے جسم سے خوشبو آئے، اس سے ملنے سے پرہیز نہ کرے بلکہ اس سے ملے. آپ خود بھی دیکھ لیں اللہ ہماری عزت پہلے بڑھاتا ہے. غسل جمعہ کا ثواب نماز جمعہ سے جا رہا ہے. جمعے کے دن ناخن تراشنے کا، نیل کاٹنے کا ثواب غسل جمعہ سے جا رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے میں نہ لوں لیکن میرے ناخن بڑے ہوں تو لوگ مجھ سے کراہیے کریں. تو اسلام آپ کی عزت بڑھا رہا ہے. سمجھ ناخن کاٹنے کے ذریعے بھی، نہانے کے بھی ذریعے بھی، خوشبو لگانے کے ذریعے بھی. تو امام نے جو سنت رسول کا احیاء کیا، جو کچھ بھی سنت رسول کی اس کو اگر امام بیان نہ کر کے جاتے تو ہم دوسروں سے تو ہم کچھ اور لیتے ہی نہیں. جب امام نے دیا کم سے کم سنن النبی کر کے کتاب ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں. اس میں تمام آداب ہیں، کپڑے پہننے کے آداب، باہر جانے کے آداب، سفر پہ جانے کے آداب، کھانا کھانے کے آداب، مہمان کو دعوت دینے کے آداب. کم سے کم اپنے رسول سے کچھ نہیں تو کم سے کم طرز زندگی تو سیکھ لیں. اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ لہٰذا یہ انگلش میں بھی مہیا ہے کتاب سنن النبی، آپ اس کو ضرور لیں. اور آج کل PDF فائل بھی مل جاتی ہے، اگر آپ کہیں آپ کو فارورڈ کرنے کے تیار ہوں. ایک سال بات پڑھیں. تیسرا موضوع جو ٹاپ پرائرٹی کا تھا وہ تھا احیاء امامت. امامت کے موضوع کو لوگوں کے ذہن میں زندہ کرنا. صرف امامت کا موضوع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تک نہیں ہے کہ مثلا آپ نے کلمے میں پڑھ لیا اور آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے امام نہیں، بلکہ امام کے فرمائشات، امام کے عملیات، امام کی تقریرات، امام کے اقوالات، ان تمام اقوالات اور افعال ان سب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. تب کہیں جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام میرے وجود میں زندہ ہے، امام میرے وجود میں زندہ ہے. لہٰذا جو ہے امام اور امام کی حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے جسم میں دل کی حیثیت. کل شب شہادت امام محمد جہاد علیہ السلام کی
انشاءاللہ تو ان کے زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ امام آپ زندان میں ہیں، جب آپ رہنمائی کرنے والے ہدایت کرنے والی زندان میں ہیں تو پھر ایسے امام کا کیا فائدہ کہ جو خود تو زندان میں ہے اور ان کے چاہنے والے باہر، ان کی ہدایت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا کہ جب کس جسم کو چوٹ لگتی ہے، آپ 1400 سال پہلے کی بات سنیں، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے یہاں پر اس بات کی ہدایت کر کہتے ہیں کہ جب تمہارے جسم میں چوٹ لگتی ہے تو دل باہر نکل کر نہیں آتا مدد کرنے، بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اعضاء کو حکم دیتا ہے کہ یہاں پر کٹ لگا ہے، لہذا بلڈ کا فلو ادھر کی طرف جائے، خون کو ادھر بھیجتا ہے، دل بھیجتا ہے، کام خون کا کام بھیجنے کا کام دل ہے، دل اپنی جگہ پر رہ کر جسم کی مدد کرتا ہے۔ کہتے امام بھی ایسی حیثیت رکھتا ہے جس میں جیسے دل کی ہے، اس کائنات کے لیے امام وہ کہیں بھی ہو وہ بیٹھا ہوا اس کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہے ہارٹ کے اس سسٹم کو 1400 سال پہلے ہمارا یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو گوشت کے حلال اور جھٹکے کے گوشت میں فرق رکھتا ہے وہ یہی فرق ہے، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی۔ چوتھا موضوع ہے داستان کربلا کو زندہ کرنا۔ کربلا کو ایک داستان نہیں سمجھا بلکہ ہماری زندگی کا ایک منشور، جس کو کہتے ہیں آپ کا سلیبس۔ کربلا کی جو 74 درس ملتے ہیں ہمیں کربلا سے، 18 سبجیکٹس پر 74 لیسنز ہمیں کربلا سے ملتے ہیں۔ یہ لیسنز جو ہے محرم میں بیان ہونے چاہیے، انشاءاللہ بیان کی جاتی ہے ہماری طرف سے، لیکن جو ہے اس کو ہمیں نوٹ کریں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، جانیں۔ تو اب کربلا کو ایک درسگاہ بنا کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش فرمایا اور اس کو کبھی ختم نہ ہونے والی داستان بیان فرمایا۔ اور پانچواں جو امام نے اہم موضوع جو ٹاپک اٹھایا وہ احیاء تربیت شیعہ عاقل، ایک عاقل شیعہ کی تربیت پر امام نے زور دیا، یہ نہیں کہ شیعہ کو جو ہے مولا کے نام پر جو چاہو جو ہے نا، امام نے فرمایا المومن قیس، مومن اسمارٹ ہوتا ہے، القیس من ادب نفسہ، اور اسمارٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو مؤدب کرے، دوسرے سے پہلے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آمادہ کرے، وہ مؤدب کہلاتا ہے۔ لہٰذا امام نے شیعوں کی جو تربیت فرمائی اس پہ 5 سیری سبجیکٹس کو سب سے پہلے فرمایا کہ امام نے رفق اور مدارات، شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے مسئلوں کو حل کرے، اور ایسا نہیں مجھے کیا پڑھیے سی، ایسے نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو اپنے آج صحیح ہے، بے حجابی ہو رہی ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، بدکاری ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں، رشوت آ رہی ہے، ہم تو خود صحیح ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ سٹی میں رہتے ہیں تو پولوشن صرف بیمار کو بیمار نہیں کرتا بلکہ صحت مند کو بھی بیمار کرتا ہے۔ اگر ہم شہر سے پولوشن کو ختم نہ کریں تو وہ بیمار کو تو اور بیمار کرے گا لیکن صحت مند کو بھی بیمار کر دے گا۔ ہم پولوشن کو ایسے نہیں چھوڑتے کہ میرا گھر صاف ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں۔ تو یہ آلودگی اجتماع، اگر دنیا کی آلودگی ہمارے معاشرے میں رہتی ہے تو آج نہیں تو کل تو ہمیں آلودہ کر دے گا، ہمیں بیمار بنا دے گا، ہمیں بیمار بنا دے گا، سمجھ لیں۔ تو امام نے کہا مظاہرہ میرا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے کاموں کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دوسرا تقیہ، ہر جگہ جو ہے زور آزمائی سے کام نہیں چلتا۔ امام نے فرمایا کہ اگر کسی جاہل کے مقابلے میں آپ کو تقیہ کا سہارا لینا پڑے تو تقیہ سے اپنا کام چلے۔ تیسرا امام نے فرمایا الفت، وہ ہمارا شیعہ ہو نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں محبت نہ ہو، ایک دوسرے کی الفت نہ ہو، ایک دوسرے کی یہ رحم دلی نہ ہو۔ اور چوتھا وقار کے ساتھ جی، انسان جو ہے کم کھا لے لیکن کم نہ جائے، سمجھ لیں۔ ہم ہوتا ہے اپنے ایک کھانے کے لیے ہم اپنے عزت نفس کو بیچ دیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے وضو کے لیے پانی مانگنے سے تمہاری عزت جا رہی ہے تو تیمم کر لینا، مجھے وضو نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری عزت نفس کو اتنا بچا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اگر تمہاری عزت جا رہی ہے کسی سے پانی لینے میں تو میرے کو وضو نہیں چاہیے، تیمم سے آ جائے قبول کر۔ تو اس عزت نفس کو امام ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ وقار کے ساتھ جینا ہماری شیعہ۔ ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جو ہے، حضرت علی کے پاس ایک شخص نے کہا کہ علی گوشت ہے آپ لے لیجیے، علی میرے پاس ابھی اس کے دام نہیں، تو کہا کہ ہم ادھار لے لیں، ہم بعد میں لے لیں۔ امام نے فرمایا میں یہ ادھار میں پیٹ سے کر لوں گا کہ بعد میں کھلاؤں گا، یہ ادھار میں اپنی شکل سے کر لوں گا،
کم سے کم مجھے میری نظروں کو جھکنا نہیں پڑے گا. اگر یہ وقار شیعہ سیکھ جائے تو رضا گرامی امام تو ہمارے ساتھ کیا سوچ کر جا رہے ہیں. اور چھٹا، کوشش کرتے رہنا، کسی بھی کام کی کوشش ضرور کرنا. اگر ہمارے والے ہو تو کوشش سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا. امام علی علیہ السلام کا شکایت کر مولا میرا پڑوسی مجھے ستاتا، امام نے اس کے ساتھ نیکی کر، وہ گیا نیکی کی، پھر بدی کی، پھر بولتا مولا وہ تو نیکی کے بعد بھی ستاتا ہے، کہا کہ پھر نیکی کرو. ایک دن آیا غصے میں کہا مولا آپ مجھ سے نہیں کہنا نیکی کرنا. امام نے فرمایا کہ وہ شیطان کا بندہ ہو کے پیچھے نہیں ہٹنا تو رحمان کا بندہ ہو کے پیچھے ہٹنا. تو رحمان کا بندہ ہو کے نیکی سے پیچھے ہٹنا، وہ بدی سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو امام جو کوشش ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ساتواں جو ہے حسن خلق، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں وہ خوبی ہونی چاہیے کہ لوگ ہم سے ملنے کی تمنا کریں اور مر جائیں تو ہمیں یاد رکھے ہوئے. اخلاق انسان کا وہ کمال ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کو بلندی دینے کے لیے ہی نبی بنایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.